میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہمارے آج مہمان ہیں حسن نثار صاحب۔ ہم ان سے کوشش کریں گے کہ ان کا تجزیہ جانیں، بہت سارے پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، پاکستان کے سامنے ٹاپکس کے حوالے سے، بالخصوص پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، اور وہاں سے اگر شروع کریں جو شاید ہماری 30 اکتوبر کے بعد سے رٹ بن چکی ہے۔ حسن نثار صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ پہلا سوال آپ کا، عمران خان صاحب کے جلسے کے بعد آپ کا تاثر کچھ یہ رہا کہ اب عمران خان صاحب سے عمران خان کو بچانا ہے، یہ آپ نے کیوں لکھا؟ اس کی وجہ ہے کہ عمران کوئی ٹریڈیشنل قسم کا، جیسے ٹپکل پولیٹیشنز ہوتے ہیں، بہت ضرورت سے زیادہ چالاک، عیار، مکار، ڈھیٹ، وہ نہیں ہے۔ وہ سادہ آدمی ہے، بیسیکلی اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے۔ بنیادی طور پہ وہ شکاری ہے، کھلاڑی ہے۔ یہ اس کے دو پیشنز رہے ہیں زندگی میں۔ جیسے پچھلے دنوں جب شاہ محمود قریشی اس کو رکھنا چاہ رہے تھے سیکرٹ، تو عمران نے اناؤنس کر دیا کہ جی وہ تو ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ سو اس طرح کی سادگیاں ہیں، تو میں کسی وقت الٹی سیدھی نہ مار دے، یہ تھا بنیادی طور پہ۔ پھر یہ کہ تنظیمی طور پہ یہ شوکت خانم نہیں ہے، یہ یونیورسٹی نہیں ہے، ورلڈ کپ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اجڑا پجڑا سا جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ ایک ایسا ملک ہے جس کی کوئی سمت نہیں ہے، جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جس کی کوئی اکانومی نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، جس کی کوئی منزل نہیں ہے، ہجوم ہے، قوم نہیں ہے، لیڈرشپ کرپٹ ہے، ٹاپ سے لے کے باٹم تک کرپشن میں سارے لتھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس طرح کے ملک کو مینج کرنا، اب یہ پارٹی پراپر طریقے سے آرگنائز، چونکہ وہ تو شوکت خانم میں تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہی ویژولائزڈ اٹ اینڈ دین ہی ڈیڈ دا فنڈ ریزنگ، ٹھیک ہے۔ باقی وہ سارا پروفیشنلز نے چلایا، پروفیشنلز ہی چلا رہے ہیں، اور طریقہ بھی یہی ہے۔ لیکن اب پولیٹیکل پارٹی میں تو آپ لوگ اس طرح ہائر کر کے اور ان کو سیلریز دے کے تو نہیں، ان کو ڈسپلن کرنا اس ریوڑ کو، تاکہ یہ اپنے سے نچلے ریوڑ کو اور پھر وہ اپنے سے نچلے ریوڑ کو آرگنائز کر سکے، کوئی ڈائریکشن دے سکے، ان کو پتا ہو ان کی پریورٹیز کیا ہیں، کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے۔ چند بانگیاں ان کی ابھی تک سامنے آ چکی ہیں۔ اس بنیاد پہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ جیسے وہ پنجابی بڑی ہماری مشہور فلم ہے مولا جٹ، اس کا نام تھا، اس کا جملہ بڑا وہ زبان زد عام محاورہ بن گیا کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا۔ تو عمران کو بھی اب عمران نہ مارے، obviously پولیٹیکل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کیا، اور وہ کسی کے بس کی بات، آپ کے ذہن میں کیا یہ بھی بات تھی جب آپ نے یہ کہا تھا؟ آواز آ رہی ہے پارٹیز ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں سر کہ کیا آپ کے ذہن میں یہ بھی بات تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ کافی کپتان رہنے کے عادی ہیں، وہ سٹیج شیئر نہیں کرتے عموماً، ان کی ایک بڑی دراز شخصیت ہے، بڑی میگنیٹک شخصیت ہے، انہیں کپتانی کی جس طرح میں نے کہا عادت ہے، کیا وہ سیاسی سٹیج کسی کے ساتھ شیئر کر پائیں گے یا نہیں؟ کیا جب آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کو عمران خان سے بچانا ہے تو ان کے ایگو کی بھی آپ بات کر رہے تھے اور ان کی ایگو سے ریلیٹڈ پولیٹیکل لمیٹیشنز کی بھی بات کر رہے تھے آپ؟ میں پولیٹیکل لمیٹیشنز کی بات کر رہا تھا، ایگو کی نہیں، بیکاز میرا ایکسپوئر اور ایکسپیرینس ود عمران خان از ویری ڈفرنٹ۔ میں ان کا پہلا میڈیا ایڈوائزر تھا when this party was launched، تو it never took me more than 6 months to leave and walk out، اور مجھے عمران کی کسی چیز پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جس طرح کے لوگوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا، وہ ٹپیکل سا ایک اچیورز ٹائپ کلائمبرز قسم کے لوگ تھے وہ۔ تو میں نے کہا تھا، میں نے کہا تمہیں بھی مروائیں گے، اور جب تم مر جاؤ گے، یہ اٹس آن ریکارڈ، یہ لکھ کے کی ہیں میں نے یہ باتیں، زبانی بھی۔ میں نے کہا جب ستیہ ناش ہو جائے گا، یہ بالکل جیسے وہ شپ سنک ہوتا دیکھ کے تو چوہے بھاگ جاتے ہیں، سارے دوڑ جائیں گے، وی نوز اٹ۔ لیکن میں نے اس کو، یہ بالکل غلط ہے۔ مجھے ایک تو وہ بیسیکلی گلیمرس آدمی نہیں ہے، وہ درویش فقیر قسم کا آدمی ہے جس کے پاس چوتھا جوڑا زندگی میں نہیں رہا، حالانکہ یہ ان کا ماڈل بھی رہا ہے، جو کپڑے شپڑے بناتے ہیں، فیشن انڈسٹری کی ماڈلنگ بھی اس نے کی ہے۔ اس کے بعد زندگی میں چوتھا پانچواں چھٹا جوڑا کبھی نہیں رہا۔ یہ نہ گلیمرس ہے اور نہ اس طرح کا اس میں کوئی ڈکٹیٹرشپ والا ہے، مشاورت کا آدمی ہے،
چیز سیکھنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, ڈھنگ کی بات ہو تو اپریشیٹ کرتا ہے. لیکن وہ جو آپ نے بات کی نا پولیٹیکل لمیٹیشنز, اس سے میں بیسیکلی میں ڈرتا ہوں کہ کسی وقت بھی خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہ ہو. صحیح. نثار صاحب ہم ایک بریک لیں گے سر. بریک کے بعد آپ نے عمران خان کو اور عمران خان سے بچانے کی بات تو کی, لیکن ہم میرے خیال سے عمران خان کو ان کے ارد گرد جمع لوگوں سے بچانے کی بھی بات کریں گے, کیونکہ یہ آوازیں بھی آپ نے بھی ابھی ظاہر کیا کہ آپ کا بھی خدشہ تھا. 6 مہینے میں آپ چھوڑ گئے تھے عمران خان, درویش عمران خان کو. اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ.